سب سے کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ ہے نا۔ جب تھک جاؤ تو آنکھیں بند کر لو اور سب کچھ اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے اور بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ جب تم حالات سے مجبور ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین کو تم سے ملواتا ہے، اور اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھ آنے لگتی ہے۔ کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم یہ جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ تمہیں آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد عزیز ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تمہاری چاہتیں تو بس بہانہ بنتی ہیں تمہیں اللہ کی چاہت تک لے جانے کا۔ وہ لمبے انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے نوازا۔ بس تم تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہ ہو سکا ابھی اس کا بہتر وقت آیا نہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنی خواہشات کو اس کی رضا پر قربان کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وقت پر تمہیں عطا کی جائے، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اگر تم صبر کے معاملے میں بہترین ہو تو پھر دیکھنا ایک دن صبر کرتے کرتے ایسا وقت بھی آئے گا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی تمہارے معاملات تمہارے حق میں ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، اسی لیے وہ تمہاری تڑپ بڑھا کر تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تمہارے صبر کے صلے تو عرش پر لکھے جا چکے ہیں، بس تم توکل کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ بے یقین زندگی میں یقین سے مانگی گئی دعائیں رنگ ضرور لاتی ہیں، اور تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ تمہارا رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ پہلے بناتا ہے اور آزمائش میں ڈالتا بعد میں ہے۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو، وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔
اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری مشکلات کا حل نکالتا ہے۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھو دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کی رضا ہی سے تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں اور کہانیاں فقط ایک کن سے پلٹ جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں تو آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے۔ بس تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری ہوتی نہیں۔ جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ اسے کبھی تم سے دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپے ہو، اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ بس یاد رکھنا نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے بہت ہی قریب ہے۔ وہ تمہاری مانگی ہوئی کوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا اور نہ ہی تمہارے سجدوں کو کبھی ضائع کرتا ہے۔ ہمیشہ تمہاری من پسند چیز تمہارے لیے بری نہیں ہوتی، لیکن تمہاری آزمائش ہمیشہ من پسند چیز سے ہی کی جاتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اسے بار بار مناؤ۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے ہوئے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیں یہ سجدہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ تم سجدے میں چپ چاپ آنسو بہا رہے ہوتے ہو اور تمہاری خاموشی کا شور عرش پر سنائی دیتا ہے، اور تمہارے یہ اشک ذات الہی کے لیے رشک بن جاتے ہیں، اور جب یہ رشک بن جاتے ہیں نا تو پھر وہ کہتا ہے کن، اور جب وہ کن کہتا ہے نا تو فیکون کے جلوے تمہاری آنکھوں کے سامنے کہکشاں کی صورت جگمگانے لگتے ہیں، اور پھر ان اشکوں سے نہائی ہوئی تمہاری اجلی مسکراہٹ تمہارے لبوں پر ہمیشہ کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو عرش پر خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ تمام غمزدہ لوگوں کی کہی انکہی سن کر وہ اپنا کن فرما دے اور نم آنکھوں کو فیکون کے جلوے دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔